بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان میں آپ کا میزبان محمد حمزہ آپ کے پسندیدہ پروگرام محمد حمزہ کے مہمان میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، میری آپ کی ہم سب کی پسندیدہ شخصیت، معروف قوال، عالمی شہرت یافتہ قوال، استاد شیر میاں داد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ حمزہ بھائی مجھے بڑا ہی اچھا لگا آپ سے مل کے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اچھا سر، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم شخصیت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، مہمان شخصیت جو ہمارے پروگرام میں ہوتی ہے، تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، آپ کے ماشاءاللہ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، اللہ کا شکر کہ بچپن میں سر آغاز پیدائش جہاں پر ہوئی، پھر کیسا ماحول تھا گھر کا، بہن بھائیوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، پیدائش جو میری پاک پتن شریف میں ہوئی، اور میں بڑا لکی ہوں کہ میں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے دربار کے پاس ہی ہمارا گھر تھا، کیا بات، اور ابھی بھی ہے۔ تو یہ تو پاک پتن کی میری پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد پھر اسکول، پرائمری اسکول میں داخل ہوئے، وہ بھی بالکل قریب تھا، کیونکہ ہم بالکل دربار شریف سے بڑے ہی قریب تھے، سیڑھیاں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہمارا گھر ہے، ابھی تک بھی ہے، جہاں پہ ہم نے وہ سنبھالا، اور اس کے بعد پڑھائی کی پرائمری اسکول میں۔ تو گھر کا ماحول یہی تھا کہ صرف میرے والد صاحب جناب استاد میاں داد خان صاحب، ان کا یہی شوق تھا کہ میرے بچے جو ہے یہ پڑھیں۔ کیا بات، ٹھیک ہے، تو پڑھائی کرتے رہے۔ ایک پیریڈ ہوتا تھا بزم ادب کا، تو اس میں بڑا میں دعائیں کرتا تھا، ہر انٹرویو میں تقریباً یہ کہتا ہوں، کیونکہ بات جو سچ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے حمزہ بھائی، کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ میں بڑا شائع تھا، ٹھیک، میں کہتا ہاں دل تھا کہ میں کروں، جب میں کسی کو سنتا تھا تو میں کہتا تھا میں کیوں نہیں کر سکتا، لیکن جب میں گاتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میں اس طرح کا اچھا نہیں گا رہا۔ تو پھر ایک بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا، تو میں دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ یہ پیریڈ ختم ہو جائے کہ یہ نہ آیا کرے۔ پھر انہوں نے، جو ہمارے اس وقت استاد جی تھے، پہلے جو میرے استاد جی تھے وہ تھے صوفی اللہ دتا صاحب، جن کے پاس ہم نے الف انار بے بکری سے شروع کیا۔ اس کے بعد پھر میرے ٹیچر آ گئے استاد غلام محمد صاحب، ٹھیک، انہوں نے ہمیں پرائیویٹ پڑھایا۔ پھر میرے استاد جو اسکول کے تھے وہ تھے نیاز احمد صاحب، ٹھیک، اس طرح پھر جب ہائی اسکول میں گئے بڑے ٹیچرز ہمارے، رہبر صاحب، شوق صاحب، فقیر اللہ صاحب، جن کے مجھے نام یاد ہے، تو پڑھتے گئے۔ لیکن یہ جب وہ ایک مقابلہ ہوتا تھا اسکول کا، جی، کسی ڈویژن میں جا کے، یا کسی بڑے نعت کا مقابلہ، نعت کا، کلام اقبال، ترانہ، ٹھیک، تو میں کھڑا تو ہو جاتا تھا۔ میرے بڑے بھائی تھے علی داد خان، تو وہ مرحوم، تو اس وقت یہ میں 80 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو میں بس سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا یار کس طرح گاؤں گا میں، تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اندر ہی اندر بڑا گھٹن محسوس کرنی اس چیز کو، یا شرمندگی محسوس کرنی کہ اتنے بڑے باپ کا میں بیٹا ہوں، اس خاندان سے اللہ پاک نے مجھے جوڑا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کس طرح یہ میں گا سکوں گا۔ بہرحال پھر اللہ پاک نے مہربانی کی، ایک وقت ایسا آیا کہ جب 1985 میں جب میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، تو 1986 میں پھر بدر میاں داد خان صاحب، اللہ ان کو غرق رحمت کرے، بڑے بھائی، ان کے ساتھ سٹارٹ کیا۔ ٹھیک، تو جب 90 ہوا تو ان کا پہلا کیسٹ آیا دم دم حسین مولا حسین، واہ، وہ بڑا سپر ہٹ ہوا۔ نہیں میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، تب آپ کو موٹیویٹ کس نے کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بس ساتھ ہی تھا، اسی طرح، ٹھیک ہے، کسی گنتی جنی سی، ٹھیک، ہاں، کہ کلیپ کر لی ٹھیک ہے، نہیں کی تھی تمہیں ٹھیک ہے۔ تو میں بس یہ سوچتا رہتا تھا قوالی میں بیٹھ کے، میں کیا کس طرح کروں، یہ سارے کس طرح گا لیتے ہیں، میں کیوں نہیں۔ پھر جب بدر میاں داد خان صاحب وہ بڑے پاپولر ہو گئے، فیمس ہو گئے، پھر انہوں نے ادھر لاہور میں آ کے اپنی سکونت بنائی، اپنا گھر بنایا، اپنا سارا کچھ۔ تو پھر 1996 میں نے
دل میں آیا کہ نہیں میں نے ادھر نہیں، میں بابا صاحب جاؤں گا جہاں پہ میرے بابا جی رہتے ہیں، گنج شکر شہنشاہ، کیونکہ میرے والد صاحب کا ہمیں یہ وصیت تھی کہ بیٹا آپ نے بابا صاحب کا در نہیں چھوڑنا، کیا بات ہے، تو آپ کو زندگی میں اللہ پاک کمی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا بڑے بھائی جان سے، میں نے کہا خان صاحب میں پاک پتن جانا چاہتا ہوں پکا پکا۔ کیا بات، تو میں کہتے تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں حاضری دوں گا بابا صاحب، اور آپ بلیو کریں گانا شانا نہیں آتا، یہ اللہ اکبر، یہ آپ کی عاجزی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، بڑا پن ہے آپ کا۔ تو میں بابا صاحب جب آ گیا اپنی والدہ سے، میں نے کہا جی میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، تو اب میں بابا صاحب میں رہوں گا، ڈیوٹی دوں گا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں قوالی تو آتی نہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ اس طرح کہ میں زرگر کی دکان پہ نا، میرے ماموں سارے جو نا زرگر ہے، ٹھیک میں نے کہا وہ سیکھ کے میں چلا جاؤں گا، سعودیہ چلا جاؤں گا وہاں پہ۔ ٹھیک، لیکن میں نے کہا بات یہ ہے کہ بابا صاحب کے در پہ رہنا میرا یہ دل چاہتا ہے۔ کیا بات، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے کرو۔ میں شام کو میں صبح جاتا دکان پہ اپنے ماموں کے پاس، وہ سیکھتا سارا وہ چھلائی اور کیا کہتے ہیں، تو شام کو میں بابا صاحب میں حاضری دیتا۔ آپ بلیو کریں حمزہ بھائی کہ اس طرح ہوا کہ جس طرح اللہ پاک نے کون سی ایسی تھی کشش کہ مجھے ہاتھ نکالنا بھی آ گیا، اور مجھے جب میں گاتا تو میرا دل کرے میں گاؤں۔ اللہ، پہلے یہ تھا کہ نہ گاؤں، کس طرح گاؤں، واہ پھر یہ تھا کہ نہیں گانا ہے، پھر شاعری کا شوق بھی خود ہی پڑ گیا۔ ٹھیک، پہلا البم جو میرا تھا جو کچھ منگیا سی اتھوں پا لیا، اسی تے فرید نال دل لا لیا، ہاں واہ واہ، وہ میں نے کہا یہ کس طرح آ رہا ہے سارا کچھ۔ پھر کمپوزیشن مجھے شوق پڑ گیا، تو اس طرح پہلا البم نکالا۔ پھر میرا دوسرا البم تھا میں ٹکیاں چاڑے آئی، چنی رنگ دے فرید الدین میری، بابا صاحب کا آئٹم تھا۔ پھر اس کے بعد جب تیسرا عرس آیا حضور بابا صاحب کا 98 میں، ٹھیک، تو پھر میں نے میرا جو جہاں سے اللہ نے میری پہچان بنائی وہ تھا بابا دے دربار چڑیاں بول۔ کیا بات ہے، واہ، پھر اس کے بعد پھر اللہ الحمدللہ پھر نصیبہ کھول دے میرا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کا۔ پھر لوگوں نے میرا جب میں گاتا تھا لوگ میرا کلام بھی گاتے تھے، تو اس طرح جو میرے رب کی مجھ پہ رحمت ہوئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شیر بھائی پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ نے سفر کیا، تو سب سے زیادہ کوئی یادگار ایونٹ جو آپ کو یاد ہو؟ مجھے یادگار ایونٹ تو سارے ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، جب جی ہاں، جس میں آپ کو خود پڑھ کے بہت کیفیت ہوگی۔ وہ انڈیا کی بات میں بتاتا ہوں، تال کٹورا اسٹیڈیم ہے وہاں پہ، تو بھکتی اتسو کے نام سے وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں انہوں نے ہر ملک سے بھگت بلائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا صوفی بلائے ہوتے ہیں، جو سننے والے ہوتے ہیں اور جو گانے والے ہوتے ہیں وہ بھی صوفی ہوتے ہیں، دربار سے کوئی منسلک ہے یا جو صوفی کلام پڑھے۔ ٹھیک، تو پاکستان کی نمائندگی کے لیے مجھے چنا گیا، میں چلا گیا وہاں پہ۔ تو وہاں سنجیو بھارگو تھے ہمارے جو پروموٹر تھے، تو انہوں نے مجھے کہا جی خان صاحب آپ کے پاس 20-30 منٹ ہیں، کیونکہ پورا ورلڈ سے آئے ہوتے تھے لوگ، تو آپ نے کیا چوز کیا ہے کلام؟ میں نے کہا جی میں پہلے نعت شریف پڑھوں گا، پھر مولا کا ذکر کروں گا، قصیدہ اہل بیت کا، اس کے بعد میں نے کہا پھر میں صوفی پڑھوں گا، ٹھیک، کلام بابا فرید الدین گنج شکر میاں، حضرت میاں محمد بخش اور سلطان العارفین حضرت سلطان بہو صفی سرکار۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، لیکن باب اللہ شاہ صاحب، ٹھیک، انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں، پھر نعت جو ہے نا یہ آپ نا صوفی پہ آ جائیں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ میں نے کہا جی میں وہ نعت شریف تو لازمی پڑھوں گا۔ واہ، اچھا جی آپ پھر شارٹ میں وہ مجھے کہہ کے نا وہ چلے گئے۔ ٹھیک، میں نے کہا ٹھیک۔ اب ایک تو انڈیا، اور اس کے بعد میرے آقا کا جو پیار محبت عشق، ہاں، میں نے کہا میں نے سننا، کیونکہ وہاں پہ صرف اور صرف سننے کے لیے ہندو ازم ہوتا ہے، وہ سنتے ہیں صوفی کلام بس، جی ہاں، عارفانہ۔ ٹھیک، تو کلام تھا اے صبا یہ مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے ماہ اسلام کہتے ہیں، واہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب میں نے شروع کیا وہ، تو اتنا میں ٹرانس میں چلا گیا اور اتنا میں
کہ مجھے نہ وہ بند کروا رہے ہیں نہ میں ہی ہو رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے نا مجھے 30-35 منٹ ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب مجھے میرے مینیجر نے کہا کہ خان صاحب ٹائم تو ختم ہو گیا, تو اب پوائنٹ صوفیانہ کلام کا تو ٹائم ہی نہیں نہیں رہا, کچھ بھی نہیں رہا, بس ختم ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اور وہ سنجیو بھائی بھاگ کے میرے پاس آئے, کہتے یہ کلام بند نہ کیجیے گا, یہ کلام بند نہ کیجیے گا. کہتا مجھے لگ رہا ہے میرے اسٹیڈیم میں کوئی نور اور رحمت آ رہی ہے, تو آپ نے جتنا دل کرے آپ پڑھیں. واہ 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 اللہ اکبر. پھر یہ اشک بار ہو گیا میں وہاں پہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا کبھی بھی نہیں بھولی. پھر میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ میں نے پرفارم کی. انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے ساری. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو استاد شیر میاں داد صاحب بچپن میں شرارتی بھی تھے؟ جی شرارت ہوتی ہے, شرارت نہ ہو تو پھر بچپن کیا. جی ہاں. لیکن ایسی شرارت نہیں تھی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. نہیں ایسی شرارت ہو جس سے کوئی والدین سے بھی ذرا نہیں جی, شرارتی اس طرح سے کھیلی جانا, اسکول نہ جانا, یہ بھی شرارتوں میں. ہر دفعہ کہیں نہیں ہوتا نا محلے میں کسی گھر والوں کی وہ بیل بجا کے بھاگ جانا. نہیں, اس وقت بیل تو نہیں ہوتی تھی, میں اتنا پرانا بھی نہیں ہوں, بیل شاید ہوگی. لیکن میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت یہ شرارتیں جو نا گھر میں نا ادب سکھایا جاتا تھا. واہ. آج تک بھی ہمیں کوئی بزرگ ہمارے پاک وطن کا وہ بڑا مل جائے تو ہم چاچا جی السلام علیکم, بھائی جان السلام علیکم, کو بڑوں کی عزت ہی سکھائی ہے. کبھی اس طرح کی چیز. ہاں کام چور تھے, اسکول نہ جانا, ٹھیک 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 ہے, بس اصل میں یہی شرارت. ٹھیک ہے. تو کھیل کود میں کیا پسند کرتے تھے؟ کھیل کود میں کرکٹ مجھے بہت پسند تھی. ابھی بھی؟ ابھی بھی. میں تو اس طرح کے کیچ پکڑنے کے لیے میں 2-4 دفعہ گرا بھی ہوں ابھی. تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ میں تو قوالی کرتا ہوں, اللہ نے مجھے عزت دی, میں کدھر گر گیا. لیکن اتنا پیشن ہے مجھے. واہ واہ. اور دیکھتے بھی ہوں گے کرکٹ؟ ہاں جی بہت زیادہ. اب تو خیر بہت کم دیکھتے ہیں, ٹھیک. کیونکہ ڈر ہی رہتا ہے کہ یار دل پریشان نہ ہو, کہیں ہار نہ ہو جائے. قوالی میں آپ کے اساتذہ میں کون, بیسیکلی آپ نے سیکھا کس سے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. میں نے اپنے والد استاد میاں داد خان صاحب, ان کو ہم نے سنا, ان سے سیکھا. استاد بدر میاں داد خان صاحب بڑے بھائی, ان سے سیکھا واہ. میں نے. اور میرے بڑے بھائی ہیں فخر میاں داد, ان سے سیکھا. پھر کیونکہ یہ ہمارا جو خاندان ہے بھائی, استاد نصرت فتح علی خان صاحب, کیا بات. ان سے بہت کچھ سیکھا. واہ واہ. جس طرح آپ کسی کو دیکھ دیکھ کے آپ کو بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ علم ہوتا ہے جو آپ کو کنورٹ کرتے ہیں, جی. وہ میں نے اپنے بابا سے لیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور باقی کیونکہ وہ ہمارا ماحول ایسا تھا جی. کہ ہم جب اسکول ریسیس ہوتی تھی نا تو ہم بھاگ کے بابا صاحب چلے جاتے تھے. تو پاپا جی نے وہاں پہ گانا ان کا سننا, واہ واہ. وہ ردم, وہ شاعری, وہ کمپوزیشنیں, وہ آوازیں, وہ سارا کچھ وہ دماغ میں. واہ. تو سارا کچھ اپنے خاندان سے لیا. ٹھیک. اچھا, آپ کی ہم نے ماشاءاللہ کافی نوٹ کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ماشاءاللہ بڑی عقیدت ہے آپ کی, خاص طور پہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے, اور پھر غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. میں بتاتا ہوں جی. جب 1996 کی بات ہے, جب میں نے سوچا کہ میں جاؤں گا اور میں پڑھوں گا, اور میں بابا صاحب کے دربار پہ جا کے پڑھوں گا. تو میں نا رو رہا تھا. ٹھیک. بہت زیادہ. تو میں نے اس طرح دیکھا آسمان کی طرف, تو مجھے میرے مولا غازی عباس سرکار کا جو نا علم پاک لگا کے اوپر. تو پھر میں نے ایک ڈھولکی بھی جاتا تھا, اس کا نام ہوتا تھا پاٹولہ. ٹھیک. تو میں نے کہا یار بابا آپ دیکھ رہے ہو اوپر؟ تو کہتا ہے یار اوپر تو آسمان ہی ہے, کچھ بھی نہیں. یہ رات کی بات ہے, 2 یا 3 بجے کی بات, گرمیوں کی. تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا مولا غازی عباس سرکار کا علم پاک. یار تو یہ آپ کو تو بڑے لکی ہو یار. داتا حضور میں گیا. ٹھیک. وہاں وضو کیا, پھر سلام کیا داتا حضور سرکار کو. داتا علی حجویری میں جب پھر اس کے بعد میں واپس آیا تو میں نے ایک مکھائی دانوں کی وہ چادر والی دکان نہیں ہوتی, جی جی,
وہاں میں نے ایک ٹوپی خریدی جو جالی والی ہوتی ہے اور اوپر وہ کپڑا لگا ہوتا ہے. ٹھیک. میں نے وہ جالی اتار دی, جو کپڑا تھا اس کے اوپر میں نے اس سے پینسل لی اور مولا غازی عباس سرکار کے نام ایک عرضی لکھی اپنی, اللہ اکبر. جس پہ یہ لکھا تھا کہ آپ مولا کے لاڈلے ہیں اور امام حسن حسین بادشاہ کا صدقہ, پاک بی بی کا صدقہ, اپنے بابا کا نانا کا صدقہ, آپ اللہ سے مجھے عزت دلوائیں. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ, اللہ اکبر. تو یہ عرضی لکھ کے میں چلا گیا. اب صبح کے 4 کا ٹائم, اذانیں ابھی تہجد کی ہو رہی تھی. تو میں عشق میں نا, اور میرے ساتھ ایک لڑکا ویس تھا, بس میں نکل پڑا. پھر جا کے وہاں پہ جا کے میں رونے لگ گیا. تو روتے روتے نا جس طرح پروں کی آواز آئی مجھے پیچھے سے, اللہ اکبر. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کون آ گیا. تو میں سہم گیا, مجھے رونا بھول گیا, سر کچھ میں بھول گیا. لیکن میں نے مولا کا نام یا علی مدد میں کہہ کے میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اپنے بارگاہ غازی عباس مولا میں پہلا ہی سوالی تھا اور میری اللہ اکبر عرضی سنی جا رہی تھی. تو میں ادھر سے میں نکل آیا پھر سلام کر کے. تو بس عرضی یہی کی تھی. پھر یہ آپ دیکھ لیں پھر اسی کا یہ کیا بات ہے. تو پہلے مولا پنجتن پاک ہے پوری کہ دنیا اللہ میں پاک پھر نے مہربانی فرمائی, اللہ اکبر. پاک بی بی کا صدقہ بے شک. مہربانی فرمائی. میرا پچھلے دنوں 2 سال پہلے صاحب مجھ سے ہو گیا, کو ڈاکو تھے, جی مجھے بالکل. فائر لگایا, مجھے گولی لگ گئی. مجھے میرے ساتھ میرا بیٹا تھا. تو میں نے اسی طرح یاد کیا پاک بی بی کو. ہاں ہاں, سلام میں نے کہا آپ کے در سے کوئی خالی کبھی نہیں گیا. سلام. تو پاک بی بی مجھے, تو آپ بلیو کریں کہ سیدہ پاک بی بی مولا فاطمہ الزہرا علیہ السلام علیہ پاک بی بی کا صدقہ اس طرح. میں نے کہا آپ کی تو اللہ کبھی ٹالتے نہیں. ہاں ہاں, بے شک. تو سوچ میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ پاک بی بی تشریف لاتے آپ کھڑے ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا انہیں کا صدقہ. تو آج یہ اللہ پاک نے مجھے جو زندگی تھی عطا کی, تو پاک بی بی کا یہ صدقہ ہے. بے شک بے شک. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی سالگرہ کی آمد ہے, تو آپ کا بھی کافی پیار ہے ان سے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. میں بتانا چاہتا ہوں جی, جب بھی میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا تھا تو مجھے نا ایک جس طرح کوئی چیز کھینچتی ہے نا, واہ واہ, ان کی شخصیت مجھے بہت پیاری لگتی ہے. کیا بات ہے. اچھا, پھر میں اس وقت پھر ان کا وہ سالگرہ کا پروگرام بھی آتا تھا, جی جی جی, جس میں ہمارے بڑے بڑے قوال حضرات محفل سما کا کرتے تھے. تو اس میں نا میں کہتا تھا اچھا کبھی میں بھی ادھر حاضری دوں گا. ہاں ہاں, تو یہ میرا خواب تھا. تو اللہ نے یہ پچھلے سال پورا کیا, لیکن کریڈٹ گوز ٹو عبد الرحیم صاحب. کیا بات ہے. میرے بھائی, اللہ ان کو سلامت رکھے. ہماری گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی. ٹھیک. تو انہوں نے سڈنلی پوچھا بھی, تو میں نے کہا ہاں جی میں کیوں. میں نے کہا میں بات کروں گا ڈاکٹر صاحب سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ پھر سمجھ لیں وہ کڑی سے کڑی وسیلہ بن گئے, وسیلہ بنے. واہ واہ, رحیم بھائی, کیا بات ہے. تو اللہ پاک, میں ان کے لیے بڑا دعا گو ہوں. اسکالڈرڈ ہوتے ہیں, کبھی لاہور آتے ہیں تو میرے پاس بھی آتے ہیں, ان کی بڑی بڑی مہربانی. تو میں جب ادھر پھر میں نے پرفارم کیا, اور ڈاکٹر صاحب براہ راست دیکھ رہے تھے. تو میں کہہ رہا تھا یا اللہ کوئی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے جو گانا یا پیش کرنا کلام, یہ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی آسان بات ہے. ہمت چاہیے. ہاں جی, کیونکہ تلفظ پھر جیا, ہر چیز کو, اتنے بڑے ہمارے پاکستان کے دنیا کے عالم ہیں. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. جب انہوں نے مجھے شاباش دی ہاں ہاں, اور وہ مسکرائے, کیا بات. جب میں نے کلام پڑھا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں یہ میری قوالی تھی پہلے, اس کے بعد پھر ہمارے نعت خوان بھائیوں نے کمپوزیشن بھی اس کی میں نے بنائی تھی. ٹھیک. تو جب وہ مسکرائے اسکرین پہ, میں نے دیکھا, میں نے کہا یا اللہ میری خواہش بھی پوری ہوگی. اور یہ کیسا ہو گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب علامہ صاحب وہ اتنا خوش ہو رہے ہیں. کیا بات ہے. پھر ایک اور انہوں نے مجھے کلام کی فرمائش کی اور کہا کہ اسی کو اس دوسری طرز میں پڑھو. میں نے کہا اچھا. جب وہ بھی کلام میں نے پیش کیا
तो वो इतना खुश हुए, उन्होंने बल्कि आपको याद होगा कि ऐलान भी किया कि शेर मियां दाद जो बेटा ये हमारा कवाल है। वाह वाह वाह, बिल्कुल। तो ये एजाज़ जो मुझे ना वो जब मैं याद करता हूँ मैं बहुत खुशी होती है। और मैं डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जो हमारे आलिम हैं, मैं उनके लिए सच दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको हमारे सरों पे सलामत रखे। डॉक्टर साहब आपको हमारे सरों पे अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। जी किबला, जाते जाते हमारे बाबुल इल्म के नाज़रीन के लिए आपका कोई पैगाम? बिल्कुल जी, मैं पैगाम दूंगा जी कि मैं इसकी तारीफ़ इसलिए करना चाहूँगा कि पहले तो नाम ही इतना प्यारा डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया है, बाबुल इल्म। तो इस पे ख़ास जो बात है और ख़ास जो इस पे कर्म है कि इस पे पाक बीबी का ज़िक्र होता है, अहले बैत का ज़िक्र होता है, मौला पाइंदन पाक का ज़िक्र होता है, उनकी शान में कसीदे, मेरे आका की नातें। तो मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मैं हमजा आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ बहुत नवाजिश। कि और मेरी जो नाज़रीन इसको देखते हैं उनको भी मेरा सलाम है भाई, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें क्योंकि इसमें मेरे आका का, मेरे मौला का, अहले बैत हमारे जो वारिस हैं उनका नाम आता है, तो ये सुनना भी इबादत है। तो इसको देखें और बाबुल इल्म को अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत नवाजिश सर, बहुत नवाजिश। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।